آپ نے ان کو یہ کہا کہ تمہارا پانی ہم تم سے بات بھی نہیں کریں گے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا جہاں تمام صوبے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو صوبوں کے مسائل ہیں ان پر بحث ہوتی ہے. آپ اتنا بڑا ایک نہری منصوبہ بنا رہے ہیں جس کے حوالے سے بالکل یہ جائز تشویش ہے صوبہ سندھ میں کہ پانی وہاں کا جو ہے وہاں نہیں پہنچے گا, وہاں غربت بڑھے گی, وہاں جو زراعت ہے اس کو نقصان ہوگا, سمندر مزید اندر آئے گا, زمینوں کو وہ خراب کرے گا. خواتین و حضرات, کل شہباز شریف نے بلند و بالا دعوے کیے اپنی حکومت کے حوالے سے 1 سال کی کارکردگی کے بارے میں. اس پریس کانفرنس کو آپ یا سمندر کو کوزے میں سمیٹیں تو اس سے آپ ایک ہی لفظ ادھر نکلتا ہے, وہ ہے اردلی. بس کوئی اس پہ خاطر خواہ کوئی اچیومنٹ کوئی چیز نہیں. ایک ایک کر کے آپ کو ہماری ٹیم یہاں پہ بتائے گی کہ حقائق کیا ہے. افراد زر پہ یہ بات کریں گے جی مہنگائی کم ہوگی. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہاں پہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے, آپ ساتھیوں کے ساتھ کیمرے اٹھائیں, موبائل کیمرے اٹھائیں, آ جائیں. حکومت کا کوئی وزیر, حکومت کا کوئی ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی آ جائے بغیر پروٹوکول کے, بغیر سیکیورٹی کے, ہمارے ساتھ ہم لوگ جائیں گے بازاروں میں لوگوں کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کا سامنا کریں اور کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے. جھوٹ ان کا پہلا یہ ایکسپوز ہو گیا. دوسری بات, وہ کہہ رہے ہیں جی معیشت ترقی کری ہے. کہاں پہ ترقی کر رہی ہے؟ ان کے اپنے اعداد و شمار فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہم نے کوٹ یہاں پہ کی ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کم نہیں ہوئی ہے, سکڑ گئی ہے -2%. اس کی مثال یہی ہے کہ گاڑی کا انجن سیز ہو جائے, گاڑی نے چلنا کیا؟ آپ کی گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے, آپ کی نوکریاں نہیں ہو رہی ہیں, پیدا ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ آپ کی اسمال اینڈ میڈیم سائز انڈسٹری نہیں چل رہی. لہٰذا انڈسٹریل سیکٹر میں زیرو سے نہیں, نیگیٹو گروتھ, منفی گروتھ. آ جائیں زراعت کی طرف. اس وقت آپ کے پاس جو اندازہ آ رہا ہے, اور مسیح خیل صاحب کیونکہ یہ خود بھی فارمر ہیں, قومی اسمبلی کے ہمارے ممبر ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بھی بتائیں گے کہ اس وقت ویٹ کے سیکٹر میں, گندم کے سیکٹر میں ابھی کٹائی شروع ہونے والی ہے اور یہ کرائسس آیا ہوا ہے. آپ کا ویٹ کا جو فورکاسٹ ہے وہ آپ کا کم ہوگا. جب آپ کی گندم کم ہوگی, اس کا خود بخود اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا خواتین و حضرات کہ گندم کی قیمتیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چڑھیں گی, اور پنجاب میں اور ان جگہوں میں تیزی سے چڑھیں گی. لہٰذا ایک دوسرا کرائسس. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا سروسز سیکٹر وہ ٹوٹلی ختم. آپ کی آئی ٹی سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, آپ کا ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. آپ کا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے, انٹرنیٹ کے اوپر اتنی کٹکنے بار لگی ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. سروسز سیکٹر میں سب سے بڑا آپ کا ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے, اور جہاں پہ ملازمتیں بنتی ہیں وہ سیکٹر اس کا بٹھا آپ نے بٹھا دیا ہے. کون سی ملازمت, کون سی سروسز انڈسٹری, 3 سیکٹر یہاں پہ آ گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت, اس کو آپ اکنامک لینگویج میں ڈیفلیشنری اکانومی کہتے ہیں, کہ سکڑ رہی ہے. ڈیفلیشن سے بعد یہ ریسیشن میں ہے اکانومی, اور اس کے فوراً بعد یہ 2-3 کرائسس بدقسمتی کے ساتھ جو ہم لوگ فورکاسٹ کر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں. یہ پھر آپ کے پاس ایک ایسا ماحول ہوگا جس پہ آپ کا سٹیگفلیشن, اس کو اکنامکس میں کہتے ہیں, کہ آپ کی افراد زر اور قیمتیں بڑھیں گی بہت تیزی سے, اور آپ کی معیشت مزید سکڑ رہی ہوگی. یہ سب سے خطرناک فیز ہوتا ہے اکنامکس کا, ایک ملک کی معیشت کا. اور اس کے آپ کو میں اعداد و شمار بھی بتاؤں. آپ کا ریونیو کا فگر آپ دیکھ لیں, 606 ارب روپے بلو ٹارگٹ اس وقت حکومت جا رہی ہے. ٹائم کتنا رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہو کے آئے ہیں, اور کل بھی ہمارا سیشن تھا, اس کی بھی آپ کو میں ابھی امپیکٹ بتاتا ہوں. آپ کا روپے ٹو ڈالر پیرٹی انہوں نے پچھلے بجٹ میں 2 سال, اصل میں یہ گئی ہے 280 روپے فی ڈالر تک گئی ہے. اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے؟ اس کا امپیکٹ خواتین و حضرات, یہ آپ کے ساتھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کور کرتے ہیں, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ڈاکیومنٹس ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اپنے ساتھیوں سے لے لیجئے گا جو کور کرتے ہیں. کل یہ اکنامک افیئرز ڈویژن کا وہاں پہ آڈٹ پیراز ہم لوگ سیٹل کر رہے تھے, اور جس وقت میں نے ان سے پوچھا
اور وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی جنید خان صاحب نے ابھی اس کا اسپیشل ایک میٹنگ کال کریں گے جس میں منسٹری آف فائنانس ہوگی, ڈیٹ مینجمنٹ آفس, کمیشن, یہ سارے ہوں گے اور اس پہ دیکھیں گے اس کا امپیکٹ. آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ غلط فور کاسٹنگ کی وجہ سے اور کیونکہ ان کی غلط پالیسیز تھیں آپ کے روپے کی قیمت میں کمی آئی, 120 ارب روپے سے آپ کا قرضہ ایسکلیٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم نے مزید پھرولا, اور ان ڈاکیومنٹس کو پڑھنا بھی آپ کو آنا چاہیے, صرف آپ نے ٹھپے نہیں لگانے ہوتے, جب ہم نے ان کو پریس کیا تو ڈیٹ ری شیڈیولنگ کے قرضے جو ہیں انہوں نے آگے کیے ہیں, 2930 ارب روپے انہوں نے قرضے جو ہیں وہ آگے کیے ہیں, اور بڑے خوش تھے کہ جی ہماری بچت ہو گئی ہے. نہیں بھائی جان, ہم نے کہا ہے آل ان کاسٹ, وہ بتائیں کہ یہ قرضے ایک دن آپ نے ادا کرنے ہوں گے, اس کی ٹوٹل قیمت عوام پاکستان کو کیا ادا کرنی پڑے گی. یہ ہیں ان کی جناب والا کارکردگیاں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اندازہ لگا لیں جناب یہاں پہ خواتین و حضرات کہ آپ کا ترقیاتی بجٹ, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, آپ کا بلند و بالا دعوے کرتے ہیں یہ لوگ, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے پریس کے ساتھ ہی آپ اپنے ان کے خود فگرز دیکھ لیں. اس وقت تک صرف 1400 ارب روپے بجٹ کے ڈاکیومنٹس میں ان کے فائنانس منسٹر نے, ان کے سارے وزراء نے بڑے لمبے چوڑے اکنامک سروے جس دن نکلا تھا, انہوں نے بلند و بالا دعوے کیے تھے کہ جی ہمارا بہت بڑا بجٹ ہم نے ترقیاتی دی ہے 1400 ارب روپے کا. کھودا پہاڑ چوہا بھی نہیں, کوئی بہت ہی چھوٹی سی کوئی وہ چیز نکلی ہے. اور اس کا جناب والا انہوں نے پچھلے 6 مہینوں میں ابھی تک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو اخراجات ہوئے ہیں 92 ارب, صرف اس کو ڈیوائڈ کریں آپ کا تقریباً 8% بھی نہیں بنتا. ٹائم کتنا رہ گیا, 6 مہینے بھی آپ کے نہیں رہتے ہیں, اپریل, مئی, جون, 3 مہینے رہ گئے ہیں خواتین و حضرات, اور آپ کا 8%, 8.5% ترقیاتی بجٹ ابھی تک خرچ ہوا ہے. کون سی ترقی. اس کے ساتھ ساتھ, اور صاحب ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے آپ کا سرکولر ڈیٹ پہ پوری ایک رپورٹ سینیٹ کی لکھی ہے, وہ ڈیٹیل میں کریں گے, پر آپ کو میں اس کا صرف خلاصہ دیتا ہوں. غلط پروجیکٹس پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت نے 2013 سے 18 تک انہوں نے نیگوشیٹ کیے, غلط جگہ پہ لگائیں. کیپیسٹی پیمنٹس آپ کی جو ہیں جناب اس وقت 2018 میں تقریباً 350-400 ارب روپے سے اٹھ کے آج 2000 ارب روپے سے بھی زیادہ چلی گئی کیپیسٹی پیمنٹس. کیا آپ بجلی خرچ, آپ بجلی اٹھائیں یا خرچ استعمال کریں نہ کریں, آپ کو کارخانوں کو یہ دینے پڑیں گے. ہماری حکومت کے دوران بجلی کا یونٹ 17 روپے فی یونٹ آج 85 روپے فی یونٹ پہ پہنچ گئے. خواتین و حضرات, آپ کا شہباز شریف بڑا بلند دعوے کرتا ہے کہ جی آپ کے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز یا آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 850 ارب روپے کا اس میں خسارہ ہے. تو ٹھیک کرو نا بھائی, 17 سیٹیں تمہاری پارٹی نے لی ہیں اور تمہیں انسٹال کیا گیا ہے, تو پریس کانفرنس 1 سال کے بعد کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی 850 ارب روپے کا خسارہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا. ہمیں بتاؤ, وہ ایک سفید ہاتھی SIFC کا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. میں اسپیکر سے اس دن بھی گیا ہوا تھا, میں نے کہا کہ کون لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کیا ہے. انہوں نے آج تک ان کے مطلب آؤٹ پٹ کیا رہی ہے, 0 انویسٹمنٹ, 0/0, کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے, کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی ہے. لہٰذا یہ ان کی کارکردگی ہے. ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ 50 سالوں میں سب سے لوسٹ, 0 انویسٹمنٹ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے. یہ عقل کے اندھے شبلی صاحب, یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جناب, یہ بآواز بلند خوشیاں منا رہے تھے کہ جی امریکہ سے $350 ملین پاکستان کے لیے آ رہا ہے. بھائی وہ F-16 جو جہاز کی کمپنی ہے لاکہیڈ مارٹن, اس کو وہ ایلوکیٹ ہوا ہے کہ وہ مانیٹر کرے کہ F-16 طیارے پاکستان فضائیہ کے وہ ہندوستان کے خلاف استعمال نہ ہو, اور وہ لاکہیڈ مارٹن کو دی ہے جو مطلب F-16 طیارے بناتی ہے اور اس کو مانیٹر کرتی ہے. اور اچھا, پھر اس کے علاوہ جناب والا ہم لوگ فارن ایکسچینج ریزروز پہ آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جس وقت ختم ہوئی, $20 ارب کے ریزروز آج 11 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں, اور اس پہ بھی زیادہ بینکوں سے انہوں نے روپے جو ہیں وہ خرید کے کنورٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ بھی بات ختم ہو گئی. اچھا, اور یہ میں آپ کو فیبری 2025 کی بتا رہا ہوں. چھوٹے صوبوں کے ساتھ ان کا کیا حال ہے.
خیبر پختونخوا کا انہوں نے تقریباً 1200 ارب روپے سے بھی زیادہ ان کے واجبات بنتے ہیں، وہ دے نہیں رہے ہیں۔ ایکس فاٹا کی رقم نہیں دے رہے ہیں۔ ایکس فاٹا مرجر کے بعد انہوں نے ایک دھیلا نہیں دیا کے پی گورنمنٹ کو۔ آج حالات کیا ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کا حق جو ہے وہ سلب انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سندھ کی عوام کا دیکھیں، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا سیشن آج تک اس حکومت نے نہیں بلایا۔ آپ کا سی سی آئی کا اجلاس نہ بلا کے اور پھر کیا کریں کہ سندھ کی عوام کا جو پانی ہے، جو ان کا شہر کا پانی ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ چولستان میں ڈال دیں گے۔ وہ بھائی کس کی اجازت کے ساتھ؟ یہ آپ کی کوئی جاگیر ہے؟ آپ کہاں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ اس وقت خواتین و حضرات آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں دہشت گردی کتنی تیزی سے اوپر چلی گئی ہے۔ بلوچستان میں بار ہم نے کہا ہے، بلوچستان کے 8 اضلاع سے زیادہ وہاں پہ اس وقت نہ سیکیورٹی فورسز نہ بلوچستان کے گورنمنٹ کا کوئی بندہ جا سکتا ہے۔ وہاں پہ روزانہ بم بلاسٹ، روڈز بلاک ہو رہی ہیں اور وہاں پہ کوئی موومنٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور وہاں پہ جو نوجوان ہیں ان کی سوچ بالکل بدل گئی ہے۔ میرے منہ میں خاک وہ ساتھی جو ہیں وہ لوگ، وہ نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ اپنا فیصلہ کریں گے۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ بلوچستان کے اسمبلی کے ممبران جن کا تعلق حکومت سے ہے، وہ پرائیویٹ میں ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل درست کر رہے ہیں، یہی حالات ہیں، ان کی حکومت ان کی کنٹرول میں نہیں ہے وہاں پہ۔ اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، یہ دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے نوجوان سپاہی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے ینگ آفیسرز شہید ہو رہے ہیں۔ ہماری دعائیں، ہم لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے فوج بھی میری، ملک بھی میرا، پر یہاں پہ ان کا جو خون کا نذرانہ وہ پیش کر رہے ہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ دہشت گردوں کو ہم لوگ کنڈیم کاری کر رہے ہیں خواتین و حضرات، پر یہاں پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ انٹیلیجنس فیلئر۔ پاکستان میں 13 انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، 5 نامور ادارے ہیں۔ میں نام لوں تو آپ کی ٹرانسمیشن ادھر ہی کٹ ہو جائے گی۔ میرے آپ کے پریس کے ساتھیوں نے کہا ہے جی بعد میں نام لیا کریں، میں بتا دیا کریں۔ تو لہٰذا یہاں پہ ان 5 انٹیلیجنس ادارے جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے ایجنٹس بجائے اس کے کہ وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں، ان کا تعاقب کریں، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ان کو مسنگ پرسن بنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہم لوگ گئے تھے، یہ میرے ساتھی شبلی فراز صاحب تھے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، میں خود تھا۔ پہلا پوائنٹ ہم نے اٹھایا تھا کہ جی مسنگ پرسنز کا یا انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز کا جو مسئلہ ہے، اور سی جے صاحب نے خود کہا کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کا ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کے اس نے رکھ دی ہیں خواتین و حضرات۔ اور یہ جو ہمارے نوجوان سپاہی، ہمارے نوجوان افسران شہید ہو رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہید ہو رہے ہیں، ان کا میں برملا کہتا ہوں، ان کا خون کا حساب انٹیلیجنس ایجنسی کے ان لوگوں نے دینا پڑے گا جو وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں عسکری قیادت سے بھی اور باقیوں سے بھی کہ آپ کمیشن بٹھائیں اور یہ انٹیلیجنس فیلئر کی تہ تک جائیں، اور جو افسران اس میں جن کی کوتاہی ہے، اور آپ نے شروع نیچے سے نہیں کرنا، انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈز مسٹ رول، اوپر سے شروع کریں، اور ان انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ان کو صاف کریں اس ایلیمنٹ سے، جن کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہمارے باقی ساتھیوں کا یہ تعاقب کریں۔ یہاں پہ خواتین و حضرات کوئی رجحان میں یہ اکانومی کا میں نے پورا آپ کو کانٹورز دے دیا۔ ان حالات میں آپ کا تقریباً 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آئے دن آپ سنتے ہیں کہ جی کشتی ڈوب گئی ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں فی کس تقریباً 40 لاکھ روپے جو ہے وہ لگتا ہے، اور یہ جناب والا 27 ارب ڈالر جو ہیں یہ بن جاتے ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے۔ ایک طرف آپ کشکول لے کے IMF کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمیں 1.5 ارب ڈالر دے دیں، دوسری طرف آپ کا 2 سالوں میں 27 ارب ڈالر ملک کا باہر چلا گیا۔ آپ کا سطح غربت کی لکیر سے آپ کا تقریباً 2 کروڑ لوگ پچھلے 2 سالوں میں اس سے نیچے چلے گئے ہیں۔ آپ کی غربت بڑھ رہی ہے۔